بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 11ویں جماعت اسلامیات باب اول کی دوسری جز علوم الحدیث کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی مشق کی جانب جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اپنا پیج نمبر 11 نکالیں ٹیکسٹ بک کا، اسلامیات فرسٹ ایئر کی۔ تو پہلا ہمارا سوال ہے، درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ، پہلی جز ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل، تقریر یا صفت کو اصطلاحاً کہتے ہیں۔ الف ہے حدیث کہتے ہیں، بے ہے خبر کہتے ہیں، جیم ہے روایت یا فقہ، تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث پہ ہم الف پہ ٹک کریں گے۔ سیکنڈ پہ آئیں، تدوین حدیث کے پہلے دور میں حدیث مبارکہ کا مجموعہ موجود تھا، تو ہمارا یہ الف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس الف جوز پہ ٹک کریں گے۔ تیسرے پہ آتے ہیں، اور مصنف کی تدوین کا دور تھا، تو یہ ثانی دور تھا، بے پہ ٹک کریں گے۔ تو اس میں چوتھی جز پہ تدوین حدیث کے عروج کا دور ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو یہ تدوین حدیث جو ہے اس کا دور تیسرا ہے۔ جز نمبر 4 کی جانب آتے ہیں، صحاح ستہ کی تدوین، صحاح کے معنی صحیح اور ستہ کے معنی 6۔ صحاح ستہ کی تدوین ہوئی پہلے دور میں، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں، چوتھے دور میں، تو یہ تیسرے دور میں تدوین ہوئی۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا درست جواب کا انتخاب، پہلا سوال مکمل ہوا۔ آپ دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں، صفحہ نمبر ہے ہمارا مشق کا 12۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں، حدیث کی اہمیت اختصار سے بیان کریں۔ سوال نمبر 2 کی جز نمبر 1 ہے، اس کا جواب پیچھے سبق میں دیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ آ جائیں، اسی سبق کے میں نے یہاں پہ اس کو مارک کر دیا ہے۔ یہ سوال نمبر 2 کی پہلی جز، یہ جواب ہے اس کا۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال غیر نہ تو قرآن مجید کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تعلیم پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی اتباع کو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ دوسری جز کی جانب آتے ہیں، جز نمبر 2 ہے، کن اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث کے مجموعے تھے، کوئی سے 4 اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھیں۔ تو دوبارہ اپنے سبق کی جانب جائیں گے، وہاں سے اس کا جواب کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا صفحہ نمبر اسی سبق کا 6، اور یہاں پہ تدوین حدیث کا پہلا جو دور ہے، اس میں اس سوال کا جواب ہے ہمارے پاس، یہ میں نے مارک کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 2 کا جز نمبر 2 جواب ہے۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ، یہ 4 اصحابہ ہیں جن کے پاس مجموعے تھے، تو یہ چھوٹا سا جواب ہے۔ اس کے بعد تیسری جز کی جانب آتے ہیں۔ تیسری جز ہے ہماری، اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حفاظت حدیث کا اہتمام کیا۔ تو پھر اپنے سبق میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ یہ 2 نمبر جز کے اوپر ہی اس کا جواب ہے۔ یہ سوال نمبر 2 ہمارا، جز نمبر 3 کا جواب، اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حدیث کو یاد کیا، انہیں لکھ کر محفوظ کیا، بلکہ اس کی جمع و تدوین کا بھی باقاعدہ اہتمام فرمایا اور اپنے عمل سے بھی اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سوال نمبر 2 کی تیسری جز کا جواب ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ چوتھی جز کے جواب کے لیے دوبارہ ہم مشق کی جانب جاتے ہیں۔ چوتھی جز، تدوین حدیث کے دور ثانی کی اہم شخصیات میں سے 2 نام تحریر کریں۔ تو وہاں پہ بہت سارے نام ہیں، 6-7 نام ہیں، تو میں نے کیونکہ یہ صرف 2 نام ہیں تو یہاں پہ بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ تو ان میں پہلا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا نام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھے سوال کا جواب یہ 1 لائن کا ہے، 2 نام ہے۔ 5ویں اور مختصر کی ہماری آخری جز، صحاح ستہ میں سے 2 کتب کے نام
مائع مولفین تحریر کریں. مولفین جو ہے وہ لکھنے والے کو کہتے ہیں، مصنف کو کہتے ہیں. تو عزیز طلبہ دوبارہ سبق پہ جاتے ہیں اس جواب کے لیے. تو یہ جواب ہے سیاہ ستہ. پہلے تو یہ جان لیں کہ سیاہ ستہ کی سیاہ کا مطلب ہے ٹھیک اور صحیح، ٹھیک یا صحیح، اور ستہ کا مطلب ہے 6. تو 6 جو مستند حدیث کی کتب ہیں یہ ان کے بارے میں سیاہ ستہ ہے. تو اس میں انہوں نے 2 پوچھی ہم سے. تو یہ صحیح بخاری اور مسلم بخاری، اور ان کے دونوں کے رائٹر بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، محمد بن اسماعیل البخاری اور محمد بن حجاج القشیری، یہ دونوں. اور تو یہ ہمارا یہاں پہ مختصر جواب ختم ہوتے ہیں. یہ جو ہے سوال نمبر 2 کی آخری جز تھی. اس میں انہوں نے 2 نام پوچھے تھے باقاعدہ مصنف کے ساتھ. تو یہ 2 نام ہیں، یہ میں نے سلیکٹ کیے ہیں. آپ ان 6 میں سے آپ کو جو بھی 2 نام آسان لگتے ہیں آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو عزیز طلبہ اپنے اب تفصیلی سوال کی جانب آتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے تفصیلی جواب دیں. تدوین و حدیث اور اس کے ادوار پر مفصل نوٹ لکھیں. یہ جو تدوین ہے نا، اس کا مطلب اکٹھا کرنا، جمع کرنا مواد کو اکٹھا. یہ جو ہے کسی بھی تحریر وغیرہ کو جو ہے جمع کر کے اکٹھا کر کے اس کو ایک بینڈنگ کی صورت میں پیش کرنا تدوین کہلاتا ہے. اور حدیث جو ہے تو حدیثوں کو کیسے ترتیب دیا گیا یہ ہم نے اس پر ایک مفصل نوٹ لکھنا ہے. تو پھر اپنے سبق کی جانب جاتے ہیں. وہاں میں آپ کو ہنٹس لگاتا ہوں کہ کیسے کیسے آپ نے یہ جو تفصیلی سوال ہے اس کا جواب آپ نے تحریر کرنا ہے. تو عزیز طلبہ دوبارہ سبق کی جانب جائیں گے. ہمارا سوال تھا وہ تدوین کے بارے میں مفصل نوٹ تھا. تو تدوین کے کتنے ادوار ہیں؟ وہ 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. اور تدوین کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی تحریر یا مواد کو اکٹھا کرنا، ایک ترتیب لگا کے ایک بینڈنگ کی صورت میں بنانا، اس کو تدوین کہتے ہیں. اور اس کا پہلا دور مفصل میں سب سے پہلے ہم تدوین کی تعریف کریں گے کہ کیا ہے، کہ مواد یا چیزوں کو یا حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے ان کو کس طرح اکٹھا کیا گیا، ان کو اس کے مواد کو اکٹھا کرنا اور ترتیب لگانا اور اس کے مناسب اس ترتیب سے اس کو بینڈنگ کرانا تدوین کہلاتا ہے. اور تدوین حدیث حدیث کو کیونکہ ترتیب دی تو تدوین حدیث کہلائے گا. تو اس کا پہلا دور یہاں سے شروع کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حدیث کو یاد کیا، انہیں لکھ کر محفوظ کیا، بلکہ ان کی جمع و تدوین کا باقاعدہ اہتمام کیا اور اپنے سے اگلی نسلوں تک منتقل کیا. اس کے بعد باقی چھوڑ دیں، یہاں پہ آ جائیں. حدیث مبارکہ کے جو مجموعے تھے یہاں سے شروع کر لیں. حدیث مبارکہ کے مجموعے میں حضرت علی تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے، حضرت جابر بن عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر تھے اور دیگر اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پاس حدیث کے مجموعے تھے. اس کے بعد تابعین کے دور میں بھی جمع تدوین کی یہ کوشش، ان میں جو نامور تھے حضرت سعید بن مصب، حضرت حسن بصری، حضرت بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جیسے نامور تابعین نے کی. اس کے بعد ہم دوسرے دور میں آ جائیں گے. اس میں پہلے دور میں ہم نے 1 لائن، دوسری لائن، پھر تیسری لائن، بس 3 لائنیں اس میں ایڈ کرنی ہے. پھر ہم نے اس کے بعد وہاں پہ لکھ دینا ہے دوسرا دور. دوسرا دور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور میں 99 ہجری میں تدوین حدیث کا باقاعدہ مطلب اس کو ترتیب لگانے کا جو ہے باقاعدہ جو دوسرے دور میں شروع ہوا کام وہ 99 ہجری میں ہوا. پھر آگے آ جائیں گے کہ اس دور میں امام شبی، امام جعفر، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری، امام ابن شہاب، امام عبد الرزاق، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے. حدیث کے دوسرے دور میں یہ لوگ شامل تھے. تدوین کے اس دور میں حدیث نبویت کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا. موطا، مسند، سنن، مصنف، جامع کے ناموں سے حدیث کی کتابیں ترتیب کی گئی. اس کے بعد ہم نے تدوین کا تیسرا دور آگے منشن کر دینا ہے. تیسرے دور میں کیا ہوا؟ تدوین کے تیسرا دور جو ہے 171 ہجری سے 220 ہجری تک ہے. تدوین حدیث کے تیسرے دور یعنی تیسری ہجری میں تدوین کا کام عروج تک پہنچا. اس میں کیا ہے؟ منکرین کا دور، منکرین حدیث بھی ہیں اور مشرکین حدیث کا دور بھی ہے. اچھا، اس میں جو ہے رویوں کی تحقیق میں اسماء الرجال اور
حرج و تعدل کا فن وجود میں آیا۔ اچھا، اس میں حدیث کو ضعیف حدیث سے الگ کر کے جمع کیا گیا۔ ضعیف وہ حدیث جو پرانی ہو چکی، جو پھٹ چکی، انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ ان میں سے شہر آفاق کتب سیاہ ستہ ہیں۔ سیاہ کا مطلب کہ صحیح، اور ستہ کا مطلب 6۔ سیاہ ستہ کے آگے 6 کتابیں بھی دی گئی ہیں۔ اگر ان کے نام اس کے آگے لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، اگر نہ لکھیں تو یہ آپ کا جو ہے جو تفصیلی سوال کا جواب ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ عزیز طلبہ آپ کو آج کا ٹاپک پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔